یوں تو ہندوستان کی سرزمین میں اسلام کی نشر و اشاعت پر جو کردار سلطان الہند خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے نبھایا ہے، یقیناً وہ بہت ہی قابل تعریف ہے اور ہندوستان کی سرزمین میں اس کی کوئی نظیر بھی نہیں ہے۔ یوں تو اسلام کا آغاز اس وقت ہو چکا تھا جس وقت حضرت آدم علیہ السلام کی تشریف آوری ہوئی تھی، لیکن شروعات میں ہندوستان کی سرزمین میں اسلام پھیلا کیسے؟ شروعات میں ہندوستان کی سرزمین میں اسلام آیا کیسے؟ لوگوں نے اسلام کو کیسے قبول کیا؟ کیا لوگوں پر ظلم کیا گیا تھا؟ کیا لوگوں کو اسلام قبول کرنے پر مجبور کیا گیا تھا؟ کیا کوئی مسلم حکمران نے ہندوستان کی سرزمین میں آ کر یہاں کے لوگوں پر ظلم و ستم کیا تھا؟ اسلام قبول کرنے پر کسی کو مجبور کیا تھا؟ یا پھر لوگوں نے اسلام کی خوبصورتی کو دیکھ کر، اسلام کی اخلاق و تمدن کو دیکھ کر لوگ اسلام کی طرف رغبت حاصل کی؟ تو اگر آپ اسلام کی حقیقت کو جاننا چاہتے ہیں، اسلام کی سچائی کو جاننا چاہتے ہیں، تو آپ ہمارے ساتھ اس ویڈیو میں آخر تک بنے رہیں۔ ویڈیو کو بالکل بھی اسکپ نہ کریں تاکہ آپ کو پوری جانکاری حاصل ہو سکے۔ تو دوستو، جب اسلام ہندوستان میں داخل ہوا تھا تو جس علاقے میں اسلام داخل ہوا اس علاقے کے لوگوں نے اسلام کی ترویج و اشاعت میں بہت اہم کردار ادا کیا۔ آج اس بارے میں بہت سارے نظریات پائے جاتے ہیں کہ بر صغیر میں کیسے اتنی زیادہ تعداد میں لوگوں نے اسلام قبول کر لیا۔ اس وقت ہندوستان میں کچھ سیاسی و مذہبی ہندو تحریکیں اسلام کو غیر ملکی بنانے کی کوشش کر رہی ہیں۔ آج یہ پروپیگنڈا زور و شور سے کیا جا رہا ہے کہ اسلام یہاں عرب اور فارسی جنگجو کے ذریعے پہنچا، اور یہ کہ ہندوستان میں رہنے والے مسلمان دراصل ان غیر ملکی مسلمان حملہ آوروں کی اولاد ہیں جو یہاں لوٹ مار کی نیت سے وقتاً فوقتاً آتے رہے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ بر صغیر میں اسلام کی تاریخ اس سے بہت زیادہ پرانی ہے۔ 600 عیسوی کے لگ بھگ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیدائش سے بہت پہلے عرب لوگ تجارت کے ذریعے ہندوستان سے رابطے میں تھے۔ عرب تاجر باقاعدگی سے انڈیا کے مغربی ساحلوں پر سامان تجارت بیچتے تھے۔ جب عربوں نے اسلام قبول کیا تو قدرتی طور پر اسلام عرب تاجروں کے ذریعے ہندوستان کی ساحلوں پر پھیلنا شروع ہو گیا۔ انڈیا میں پہلی مسجد کیرلا کے سرزمین پر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دور ہی میں 629 عیسوی میں تعمیر ہوئی۔ اس طرح عرب مسلمانوں اور انڈیا کے مقامی مسلمان تاجروں کے ذریعے اسلام تیزی سے انڈیا کی ساحلی علاقوں اور قصبوں میں رابطے کے ذریعے پھیلتا چلا گیا۔ پھر ہندوستان کی سرزمین میں اسلام کی مزید اشاعت خاندان بنو امیہ کے دور میں ہوئی، جب دمشق میں بیٹھے اموی خلیفہ نے 711 عیسوی میں بنو امیہ کے ایک نوجوان لڑکے جن کا نام محمد بن قاسم تھا، ان کو اموی اقتدار کو سندھ میں وسیع کرنے کے لیے مقرر کیا۔ چنانچہ محمد بن قاسم 6000 سپاہیوں کی فوج کے ساتھ مکران پہنچا، جہاں اسے معمولی مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا۔ مکران شہر دریائے سندھ کے کنارے واقع ہے۔ محمد بن قاسم کی مکران آمد پر وہاں کے مقامی بدھ راہبوں نے اسے خوش آمدید کہا۔ زیادہ تر شہر بغیر لڑائی کے رضامندی کے طور پر مسلمانوں کے قبضے میں آ گیا۔ ہندو حکومت کے مظالم سے تنگ بدھ مت اقلیت سے تعلق رکھنے والے مقامی لوگ بڑی تعداد میں مسلم فوج میں شامل ہونا شروع ہو گئے۔ ہندوستان میں مسلمانوں کے بڑھتے ہوئے قدم روکنے کے لیے سندھ کا راجا داہر مسلمانوں کے خلاف ہو گیا اور اپنی فوجوں کو محمد بن قاسم سے لڑائی کے لیے تیار کیا۔ عیسوی 712 میں دونوں فوجیں فیصلہ کن جنگ کے لیے آمنے سامنے ہوئی۔ راجا داہر کو شکست ہوئی اور سارا سندھ مسلمانوں کے قبضے میں آ گیا۔ یہ بات نوٹ کرنے کے قابل ہے کہ سارے سندھ کی آبادی مسلمان نہ ہوئی۔ آج بھی اندرون سندھ میں کثیر تعداد میں ہندو آبادی موجود ہیں۔ اصل میں مسلمان فاتحین نے کبھی بھی مقامی لوگوں کی روزمرہ زندگی کو نہ چھیڑا۔ محمد بن قاسم نے ہندوؤں کو مکمل مذہبی آزادی فراہم کی اور بدھ مت مذہب سے تعلق رکھنے والے لوگوں کو مقامی ہندو حکومت کے ظلم و زیادتی سے ہر طرح کا تحفظ فراہم کیا۔ اسی مذہبی رواداری اور انصاف کی وجہ سے ہندوستان کے باقی آبادی میں رہنے والے لوگوں نے محمد بن قاسم اور اس کی فوج کو خوش آمدید کہا۔ مسلمانوں کی انڈیا میں مسلسل تیز کامیابیوں کی ایک ہی بنیادی وجہ تھی، اور وہ تھی مفتوح لوگوں کو مکمل مذہبی آزادی کی یقین دہانی۔ بعد کی صدیوں میں آنے والے محمود غزنوی اور محمد تغلق وغیرہ نے بھی بغیر کسی مذہبی تبدیلی
تبدیلی کے سب کو مکمل حقوق دیے۔ اسلام کی آمد سے پہلے پورے ہندوستان میں ذات پات کا بڑا مضبوط نظام موجود تھا۔ معاشرہ مختلف حصوں میں بٹا ہوا تھا۔ جب اسلام یہاں داخل ہوا تو اونچی ذاتوں کے مظالم سے تنگ آئی ہوئی پسماندہ ذاتوں سے تعلق رکھنے والے لوگ بڑی تیزی سے اسلام کی طرف مائل ہوئے۔ اس کی کئی ایک وجوہات تھی۔ ذات پات اور نسل پرستی کے مقابلے میں اسلام کا برابری کا نظام زیادہ پسندیدہ تھا۔ ذات پات کے نظام کی وجہ سے ہندو معاشرے میں پیدا ہونے والے ہر شخص کے بارے میں معاشرہ پہلے ہی یہ تعین کر دیتا تھا کہ تم کیوں پیدا ہوئے، تمہاری زندگی کا مقصد کیا ہے، معاشرے میں تمہارا کیا مقام ہوگا۔ اس وجہ سے ہندو معاشرے میں نیچی ذات سے تعلق رکھنے والے لوگوں کے لیے معاشی ترقی، اپنی صلاحیتوں کے بھرپور استعمال اور کسی عظیم مقصد کو حاصل کرنے کے لیے کوئی مواقع نہیں پائے جاتے تھے۔ لیکن اسلام میں داخل ہونے کے بعد سب لوگوں کے لیے یکساں مواقع ہیں کہ وہ اپنی صلاحیتوں کو استعمال کر کے معاشرے میں نام پیدا کر سکے اور محنت کر کے معاشی ترقی حاصل کر سکے۔ بر صغیر میں اسلام کی آمد سے پہلے اس وجہ سے بدھ مت مذہب بہت مقبول تھا کیونکہ اس میں ذات پات کا نظام نہیں تھا۔ روایتی طور پر جب لوگ ذات پات کے نظام سے فرار چاہتے تھے تو لوگوں کی بڑی تعداد نے بدھ مت مذہب کو قبول کیا، لیکن جب اسلام آ گیا تو لوگوں نے اس ذات پات کے نظام کو چھوڑنے کے لیے بدھ مت مذہب کی بجائے اسلام کی طرف پلٹنا شروع کر دیا۔ ان مذاہب کی غلط تعلیمات کی وجہ سے اسلام تیزی سے لوگوں میں پھیلنے کی وجہ بنا۔ مسلمان علماء نے انڈیا کے دور دراز علاقوں کا سفر کیا اور لوگوں کو اسلام کی تعلیمات سے روشناس کروایا۔ انہوں نے زیادہ تر صوفی خیالات کی تعلیم دی اور زیادہ تر لوگوں نے صوفیانہ نقطۂ نظر کو اپنایا۔ البتہ مقامی لوگوں نے اسلام قبول کرنے کے باوجود صدیوں سے چلتی آئی ہندوانہ تہذیب کے اثرات کو مکمل طور پر نہ چھوڑا اور ان ہندوانہ رسموں کے اثرات آج بھی بر صغیر کے مسلمانوں میں شادی اور دوسرے مواقع پر دیکھے جا سکتے ہیں۔ اور اسلام پر ایک بہت بڑا الزام ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ اسلام طاقت سے پھیلا تھا۔ ہندوستان میں مسلمانوں کی بہت بڑی تعداد کی وجہ مسلمان حکمرانوں کی زبردستی اور تشدد ہے، یعنی ان کا مطلب ہے کہ اسلام طاقت سے پھیلا ہے۔ یہ بات سچ ہے کہ بر صغیر کے بہت سے علاقوں میں مسلمان حکمرانوں نے ہندو حکمرانوں کو شکست دے کر ان کی جگہ لی، لیکن رعایا پر تشدد اور لڑائی کی کہانیاں بہت ہی کم ہیں اور ان میں سے اکثر ناقابل اعتبار ہیں۔ اگر اسلام تشدد اور جنگ سے پھیلا ہوتا تو ہندوستان میں آج جو مسلمانوں کی آبادی موجود ہے وہ اس موجودہ مسلم آبادی سے کہیں زیادہ ہوتی۔ چنانچہ بر صغیر کا مغربی اور شمالی حصہ مکمل طور پر اسی مسلم آبادی پر مشتمل ہوتا، کیونکہ یہاں مسلمان حکمرانوں نے مسلسل کئی صدیوں تک حکومت کیے۔ اگر وہ چاہتے تو تمام لوگوں کو بڑی آسانی سے مذہب تبدیل کرنے پر مجبور کر سکتے تھے، لیکن ان علاقوں میں مسلمانوں کے علاوہ دیگر مذاہب سے تعلق رکھنے والے لوگ بھی بڑی تعداد میں موجود ہیں۔ اس کی بجائے ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام پورے بر صغیر میں پھیلا ہوا ہے، ان علاقوں میں بھی جہاں کبھی بھی مسلمانوں کی حکومت نہیں رہی۔ لہذا اسلام ہندوستان اور اس کی تاریخ کا اہم حصہ ہے۔ حالانکہ بر صغیر بہت سارے عقائد اور مذاہب رکھنے والا علاقہ بن چکا ہے، آج کے دور میں یہ سمجھنا ضروری ہے کہ اسلام اس علاقے میں اپنی ایک خاص پوزیشن رکھتا ہے۔ ہندوستان اور دوسرے لوگوں کو اس سچائی کو بیان کرنے کی ضرورت ہے کہ اسلام ہندوستان میں پرامن طریقے سے پھیلا ہے۔